من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى الذي خلق الأرض والسماء وبعث النبيين وجعل نبينا خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الرسل إمام القبلتين جد الحسنين محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال الله عز وجل في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم درود و سلام بآواز بلند پڑھ لوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم کلمہ گو ہیں اچھیاں بولو اور ایک جملہ کہہ کے میں آپ کو ذرا نبض چیک کر رہا ہوں ہم گائے کا موتر پینے والے نہیں زمزم پینے والے ہمیں صرف چیک کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کی جذبات کیا ہیں ہم حضور کے غلام ہیں ہماری زبانوں پہ وہ کلمہ ہے جو کلمہ 1.25 لاکھ نبیوں نے پڑھا 1.25 لاکھ نبی جس کلمے کو دہراتے رہے ہمارے نصیب میں وہ کلمہ ہے ہم ہی وہ خوش نصیب امت ہیں جس امت کی شان اللہ نے تورات میں بیان کی جس امت کی عظمت اللہ نے انجیل میں اور زبور میں بیان کی صحف موسیٰ ابراہیم نے بیان کی صحف مقدمہ مقدسہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جس امت کو امت مرحومہ کہا اگلا جملہ بولوں گا ذرا مزے سے بولنا جس امت کو امت معصومہ کہا جس امت کو امت مرحومہ کہا یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں یہ حدیث کے اندر موجود ہیں اس لیے میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے یہ حدیث کے اندر کتابوں کے اندر موجود ہیں یہ امت معرومہ بھی ہے امت مرحومہ بھی ہے اور امت معصومہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں معاملات میں ان کی حفاظت فرمائی ہے تو اب ذرا سنیے یہ وہ امت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب تختیاں نازل ہوئی تورات کی لکھی ہوئی لینے گئے دور پہ 40 راتیں اللہ تعالیٰ نے چلا کروایا پھر آتے ہوئے فرمایا اے موسیٰ یہ تورات کی تختیاں لے جا
اور کمال کی بات بتاؤں، جب حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ تختیاں اتارنے کا حکم دیا، جبریل حکم رب جلیل، لے جائیے تختیاں جن میں تورات لکھی ہے میرے کلیم کو دے کے آ جا، جا دور پہ میرے کلیم کو یہ تختیاں عطا کر کے آ جا۔ جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ہاتھ بڑھایا وہ تختیاں اٹھانے کے لیے، حیران ہو گئے، پھر دونوں ہاتھ لگائے، اٹھی نہیں، پھر بارگاہ رب العزت میں متوجہ ہوئے، میرے پروں میں تو تو نے اتنی طاقت دی کہ ایک دھکا لگا دوں تو 7 زمینیں اور 7 آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی طاقت تو نے دی ہے، میں یہ چند تختیاں نہیں اٹھا سکا، وجہ کیا ہے؟ جواب آیا، اے جبریل، زمین اور آسمان اٹھانا آسان ہے، میرے کلام کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ مالک پھر کیا کروں، میں کیسے اٹھاؤں، حکم تیرا ہے۔ اب سنیے گا، میں چہرے دیکھوں گا کہ کس کس کو میرا جملہ سن کے خوشی ہوئی۔ حکم آیا جبریل، اے میرے جبریل، لے چلیے تختیاں، میرے کلیم کو دور پہ دے کیا، مولا ان کے اندر اتنا وزن ہے میں اٹھا نہیں سکوں گا، کیا کروں؟ فرمایا میں طریقہ بتاتا ہوں، فصلی علی حبیبی محمد، میرے یار پہ ایک بار درود پڑھ، پھر جمال دیکھ، اس کلام کا جلال جمال میں بدلے گا، تختیاں اٹھا کر دور پہ چلا جائے گا۔ فصلی علیہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد عربی میرے تیرے نبی پر درود پڑھا۔ بچے کو تھوڑا اس طرف کر دیں، میرے سامنے طرف پڑھے دو حضرات ہیں سنجیدہ سے، بچے کو اس طرف۔ میرے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام نے درود پڑھا، تختیوں کو اٹھایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تختیاں نہیں۔ اب سننا، تختی نمبر 1، تختی نمبر 2، تختی نمبر 3، تختی نمبر 4، تختی نمبر 5، تختی نمبر 6، تختی نمبر 7، تختی نمبر 8۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک پوری تختی کو جب پڑھا تو اس میں ایک امت کا ذکر تھا، آئے ہائے ہائے، ایک امت کا ذکر تھا جس میں لکھا تھا وہ امت مرحومہ ہوگی، میں ان پر رحمت کروں گا، وہ ہوں گے کہ جو کثرت سے الحمدللہ کہتے ہوں گے، سبحان اللہ کی آواز ہے نا، ان کا نام الحمادون ہوگا، اللہ کی کثرت سے حمد کرنے والے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے، جن کے لیے زمین طیب و طاہر ہوگی، سبحان اللہ کی آواز کرتے ہیں، جن کے لیے زمین طیب و طاہر ہوگی۔ جناب موسیٰ اس تختی کے اندر پڑھتے جا رہے ہیں ایک امت معصومہ مرحومہ کے احوال، اور دل تڑپ تڑپ کر بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہو رہا ہے، مولا اس کو میری امت کر دے، یہ میرے حصے میں دے دے، یہ میرے حصے میں دے دے۔ جب ہاتھ اٹھے مولا انہیں میری امت بنا، جواب آیا دل کا امت احمد، سودے ہو گئے، فیصلے ہو گئے، میرے موسیٰ یہ امت تیری نہیں، یہ امت میرے محبوب کی ہے۔ اس قدر شان امت احمد پڑھ کے حضرت موسیٰ مست ہوئے، اس قدر خوش ہوئے کہ یہاں تک لفظ کہہ گئے، مولا مجھے ہی یار کا امتی بنا دے۔ یار ایسے نہیں یار، ڈھیلے نہیں، مہربانی فرمائیے یار، سبحان اللہ کی بات۔ تو جی ہاں، ہم ہیں وہ امتی حضور کے، ہم ہی وہ امتی ہیں جن کے بارے میں میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے دل کا آئے ہائے ہائے، جن کے بارے میں میرا اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے
ڈالی گئی ہے، جو انسانوں میں امتیں آئی ہیں ان سب میں سے سب سے بہترین تم ہو۔ کون کہتا ہے؟ قرآن۔ تو پھر اسی ہنج کر کے کئی کریے وہ کون ہے؟ اور جڑا ہے خوش ہوئے تو بسم اللہ ہے جی۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو پروٹوکول دے کر فرشتے جنت میں لے کے جائیں گے۔ ہزاروں باتیں اب ذہن میں اس طرح آ رہی ہیں، میں کتنیوں کو بیان کروں۔ میرے نبی پاک کے لیے براق آیا، حضور بیٹھیے، یہ بے قرار ہے، اس پر سواری کیجیے۔ حضور رو پڑے۔ جبریل جب قیامت والے دن میری امت کو جمع کیا جائے گا، پیادل کہاں سے، وہ کیسے آئیں گے اتنا پیدل چل کے؟ حضور رو رہے ہیں، کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، پیارے جبریل کہہ دے میرے محبوب کو، اے محبوب جو تیرے ہوں گے نا انہیں ہم جمع کریں گے اور ان کے لیے اس بہترین قسم کی سواریاں لے کر آئیں گے۔ سج سجا کے سواریاں آئیں گی ہمارے لیے۔ وہ ایک دن ایک شخص نا، یہ کئی لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں، میں نے تقریر کی تو وہ بعد میں تنقیدی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک داڑھی منڈے کو دیکھ کر کہہ رہے شکل تک کی تیرے استے آئے گی، تیرے استے آئے گی، تیرے استے آئے گی۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، قیامت والے دن میرے نبی نے فرمایا باقی سارے مل کے ٹوٹل 120 صفحے ہوں گی، مجھے اکیلے محمد کی 80 صفحے ہوں گی، میری امت کی 80 صفحے ہوں گی۔ اور اب جملہ سنو گے، امام قرطبی اور دیگر بزرگ لکھتے ہیں وہ 80 صفحے، جس کا مطلب ہے صفحے ہوں گی تو پھر ترتیب ہوگی۔ اتھے کوئی پی ٹی آئی دے یا نون لیگ دا جلسہ تو نہیں ہوگا کہ گتھم گتھا جناب روٹی کھولو تے انج لگنے ہیں جی پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، بندے تلے کپڑے اتے اور اپنا سالن اتے دے گا اتے، حالت خراب ہوئی ہوتی ہے۔ وہ تکڑ پکڑ تھوڑا ہوگا بھائی، اتنی بڑی تعداد تو صفحے ہوگی، مطلب یہ ترتیب ہوگی۔ بولو کیا ہوگا؟ ترتیب ہوگی۔ اب جو جملہ سن کے مزہ نہ لینا پھر اس کے لیے نہ لے لینا، ترتیب ہوگی۔ ذرا کل دماغ کو سوچو، یہ جو آگے آگے والے آئے ہو تم آگے کیوں، اور وہ جو تم پیچھے والے ہو تم پیچھے کیوں؟ سیدھی جی گل اسی پہلے آئے ہیں وہ پیچھے آئے ہیں، اور کوئی وہ ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر پیچھے ہوتے ہیں، جو میرے دڑے لوگوں آگے کرنے والے اگے کے چیز ہوتے ہیں۔ ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ کسی کو 10,000 روپیہ پڑا ہوا ملے، اسے نظر آئے، اس نے کہا چکل تسی چکی کے نا 10 روپیے نہ چھٹے مارنے۔ اے ہائے، کاش کہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ جمعے والے دن اگلی صفوں میں جا کر بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے۔ قرآن دازیاں کرو، ایک کہ میں آگے جاؤں گا، دوسرا کہے میں آگے جاؤں گا۔ تو کئی لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، کوئی تو بچارے ہو گئے نہ لیٹ ہو گئے پیچھے، کوئی جان بوجھ کے پیچھے ویسے لوگوں میں اب جملہ سنا تو تسی جڑے پہلے آئے ہو، تسی اگے تے جڑے لیٹ آئے ہو، بولو نا جلدی جلدی آ۔ تو پھر قیامت والے دن صفحے تو یوں ہونی چاہیے، جڑے پہلے آئے نے تے وہ اگے، جڑے اسی آخرت آئے تھے اسی پیچھے۔ پر امام قرطبی کہتے ہیں نا انج نہیں ہونا، اسی اگے اگے باقی سارے۔ ایک کوئی سٹیج جو ہے نا تھکیا تھکیا ہے نہیں ذرا جاگو ہم سارے باقی ساری امتیں اگلی 80 صفحہ کس دیا؟ تو بولو ذرا بھائی حشر کا دولہ کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ جائے بولو نا، حشر کا دولہ کون ہوگا؟ ساڑھا نبی۔ اے حشر جا عظمتہ دا سیلہ کے دے سار ہوئے گا ساڑھے نبی تے حضور دی امت اگے اگے بٹھا کے رب یار کا دل جو ہے نا وہ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یار کی نظر پڑے تو اپنوں پہ ہی پڑے۔ اب ذرا جملہ سنو، کوئی ایک ہوگا کوئی ماتڑ سا، وہ آئے گا آخر میں، ہو جاتے ہیں تو پیچھے سے ظاہر اس کو پتہ ہے ساڑھیاں صفحہ
بولو نا بھیا اگے نے تے اس نے اپنی صفحہ جانا ہے کہ پچھلیاں پہنا. موسیٰ علیہ السلام کی امت کے پاس سے گزرتا ہوگا تو وہاں ایک ولی بیٹھا ہوگا جلال والا, خود ہی جلال والا ہے تو ولی بھی پھر جلال والا ہی ہوا. وہ اس کو زبردستی پکڑ کے بیٹھا تلے پہ, کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں تلے پہ کر کے بیٹھ جائے گا. مالک کونین کی طرف سے حکم آئے گا اور موسیٰ کی امت کے ولی چھوڑ اسے, آگے جائیں لے سے. وہ کہے گا یا اللہ میں تیرا ولی ہوں, اس کے پتہ نہیں کیا معاملات ہیں, میں پیچھے اور یہ آگے. تو پتہ ہے کیا جواب آئے گا, اور چھوڑ اسے, یہ صفیں عبادت دیکھ کے نہیں بنی ہے, یہ نسبت دیکھ کے بنی ہے. یہ نسبت والی ہیں, یہ صفیں نسبت والی ہیں, یہ نسبتیں دیکھ کے بنی ہیں. تو پھر وہ ہم ہوں گے, ہے نا. ہائے ہون بھی جیسا نہیں مزہ آیا. اجمی پہ سوچتے ہیں کہ کرو کچھ ہی نہ فون کر کے چلو تسی 2 منٹ میں بتا دینا, پوچھ لو جی سبحان اللہ مولوی بار بار کہہ رہے ہیں اسی کریے اجازت ہے. یہ پتہ کرو کہ بھابی جناب پابندی لا کے بھیجی ہوئے, کدھر خالہ نہ بھیجے ہوئے, پتر جائیں صحیح پر مولوی دیا کرتا سبحان اللہ نہ خدا نہ بات. میں ووٹ نہیں مانگ رہا بھائی, میں سبحان اللہ دی صدا لاون کا تقاضا کر رہا. کیوں کہ میرے نبی نے فرما کلمتان خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان علی المیزان, 2 کلمے ایسے ہیں جو بولنے میں بڑے نرم ہیں پر ان کا اجر بہت بڑا ہے. ثقیلتان علی المیزان, ترازو پہ بڑے بھاری تولیں گے. کیا سبحان اللہ و بحمدہ. تو ہم کون ہیں بھائی حضور کے, ہاں ہوں بولو نا, ہم کون ہیں حضور کے امتی ہیں. تو یہ جو ساری ہمیں عزتیں اور پروٹوکول ملا ہوا ہے نا, یہ کس کی وجہ سے ملا ہوا ہے, حضور کی وجہ سے. تو پھر مل کے کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا کسی بندے کو یاد ہو کہ میں سینسے میں میرا سب سے بڑا جلسہ کس بندے نے کروایا تھا, آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو, مجھے ابھی قبلہ شاہ جی نے یاد کروا دیا, اللہ گھری کے رحمت فرمائے, راجہ ضیاء صاحب کو. تو ان کے ادھر گراؤنڈ میں وہ جو ان کے گھر کے پار وہ زیادہ دربار کے پاس بہت بڑا اجتماع ویسے کوٹلی واقعی علاقوں میں بھی ہوا, پر مجھے یاد ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے تھے میں علی نعت پڑھی تھی. میں نے اسی لیے مجھے یاد آ گیا, میں کہ چلو یہی نعت پڑھتا ہوں تو ذرا مل کے پڑھ لیجیے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ نیک بندہ تھا, جو بھی تھا عاشق رسول تھا, اللہ تعالیٰ راجہ ضیاء صاحب کے درجے بلند کرے. مجھے نہیں پتا تھا وغیرہ ہم حاضر ہوتے, جنازے پہ آتے, وقت کا بھی نہیں ہوتا, باقی آلات ہوتے ہیں, لیکن دعائیں وہ ہوتی ہیں کہ جو مومن کے لیے یہی تو مسئلہ ہے. اور پھر یہ دعائیں کیوں ہو رہی ہیں, کوئی سیاسی لیڈر سی میرا, بولو نا بولو, کوئی میرا ووٹر سی, کوئی سپورٹر سی, کوئی میرا جناب میرا کوئی انویسٹر تھا. ارے میں اس لیے اس اتنے بڑے مجمع میں تم سے دعا کروا رہا ہوں کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ بندہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کروانے پڑا تھا. اس لیے یاد رکھو, اپنی دائمی عزتیں اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو رشتہ حضور کی ذات کے ساتھ جوڑنا پڑے. تو پھر مل کے سارے پڑھ لیجئے سب سے لمبی تقریر نہیں کروں گا, میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو میلاد کا جلسہ میرے نبی کی اولاد کے ایک فرد, میرے سرکار کا خون, میرے نبی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے فخر و سعادت حضرت قبلہ پیر طریقت سید نظارت حسین شاہ نے یہ جو جلسہ منعقد کیا ہے, ارے میں چاہتا ہوں کہ جب اٹھ کے جاؤ ہر ایک کا دل دھڑک دھڑک کے کہے اور ربا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یار کا امت ہی بنایا ہے. تو پھر مل کے ذرا بات آ جائے کہ سب سے اللہ کی قسم میں سچی بات کرنے لگا ہوں لوگوں, کنجوس ہوگا وہ بندہ کہ جو اس وقت میرے نبی کی نعت میں اپنے لب نہیں لائے. کنجوس کہوں گا میں اس بندے کو کہ جو اس گھڑی میرے نبی کی محبت میں میرے نبی ہے سب سے
پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے یار. اچھا ہن مینوں سمجھ آئیے سارا رولا موبائلاں دا. میرا پتر موبائل جیبے وچ کیونکہ تسی کدھر لگے ہوئے ہو تانوں یاد ہی نہیں کہ سا کرنا کی ہے. ذرا اونچا بولو نا کہ سب سے اسٹیج سے بھی بڑی بھرپور آواز آنی چاہیے. سب سے ہمارا نبی سب سے شاید کئی لوگ ہمیں کہتے رہتے مولوی جی کہ تسی پیٹیاں کیوں کرواندے ہو, سدھا سدھا ذکر کیتا کرو. چپ چپیتے بندے آون تہاڈی تقریر سنن تے ٹر جاون. اے ہاتھ چکو تے اچھا بولو کی تسی پیٹیاں لائیاں ہوندیاں نے. نیکیاں نہ سجنا اے دے پیچھے بھی میرے کو دلیل موجود ہے. جی بولو جی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں اور پھر ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. انگلی اٹھاتے ہیں. میرے نبی کی حدیث موجود ہے, میرے نبی نے فرمایا جو بندہ تشہد میں انگلی اٹھائے گا اس کی یہ انگلی شیطان کے سینے میں تیر کی طرح لگے گی. کہاں شیطان کہاں میں, کہاں شیطان کہاں تم, کہاں شیطان وہ کتنا دور نہ جانے کدھر. ہم اپنی نماز میں انگلی اٹھائیں اس کے سینے میں تیر بن کے پیوست ہو جائے, اس کے سینے میں درد ہو جائے, اس کا سینہ چھلنی ہو جائے. اس لیے نبی نے نماز بھی پڑھی, دشمن کا سینہ بھی جلایا, دشمن کا سینہ بھی چھلنی فرمایا. اب یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ انگلی بھی اٹھاؤ وہ بھی نماز, لیکن یہ انگلی کیوں سینے میں لگی؟ علماء فقہا لکھتے ہیں اصل میں زبان سے اس نے گواہی دی, انگلی کھڑی ہو گئی. یہ قول تھا, یہ جو زبان سے بولا یہ قول تھا, یہ جو انگلی اٹھی یہ فعل تھا. قول و فعل دونوں جمع ہو گئے اور توحید کے منکر کا سینہ پھٹ گیا. اس لیے عاشقان رسول کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں جب نبی کی عظمت کی بات کرو ہاتھ اٹھا دیا کرو, مولا علی کا نعرہ لگاؤ ہاتھ اٹھا دیا کرو, بازو اٹھا دیا کرو, کیونکہ میرے نبی نے غدیر خود کے موقع پر خود فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا, جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حدیث کے لفظ موجود ہے فرفع یدہ, اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بلند کیا, اس وقت فرمایا جس جس کا میں مولا ہائے ہائے اس کا علی مولا. اب ہاتھ نبی نے کیوں اٹھائے, ہاتھ نبی نے کیوں اٹھائے, ہاتھ نبی نے کیوں اٹھائے؟ نبی نے مولا علی کی عظمت کی بات کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے بتا دیا قول بھی ہے فعل بھی ہے. ہم کہتے ہیں اور نبی کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو لہرا دیا کرو تاکہ قول بھی ہو فعل بھی ہو. جیسے توحید کے منکر کے سینے میں انگلی تیر, یار ایسا نہیں بولنا ہے, بلند آواز سے سب سے توجہ سے سنیے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ خلق سے اولیاء اولیاء. کیوں میں نے یہ نعت شروع کی ہے؟ کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, بچے ہوتے تھے, ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں. مجمع تک اثر ہے پر پیچھے پھر گنگیا لئی کام ہے, گنگیا نہیں ماسی علی گا لئی رہن نہیں نا. ہاتھ چکے دن آواز آلے خلق سے خلق سے
اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول اللہ سلامت رکھے گلے ہوٹ والوں اور سلسے والوں اللہ کرے ہمارے جنازے اٹھے ہیں انہیں جنازوں میں بھی اللہ بلے کی آواز نہ آئے نبی کی یا نعتیں ہوں یا مولا علی کی منقبتیں ہوں اور آواز آ رہی ہو سب رسول اگلا جملہ سن لو ذرا مزہ آ گیا اللہ کی قسم میں اس شعر کو بڑا عرصہ سوچتا رہا پھر میں روح احمد رضا کے قدموں میں جھک کر بوسے لیتا رہا اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا رہا او واہ میرے احمد رضا تیری سوچ کدھر گئی تیری فکر کی پرواز کتنی بلند ہے سنو وہ کیا کہتے کہ انبیاء سے کروں عرض کو پہلے اپنا رشتہ بتا دیا کہ نبی سارے کیا ہیں مالک ہیں بولو نبی کون ہیں انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو انبیاء پھر وہی گل ہے کیا نبی ہے تمہارا کیا نبی ہے تمہارا او میرے نبی سے محبت کرنے والوں آج کی یہ محفل میلاد ہے ہمارے سنت و جماعت محفل میلاد اور اس محفل کا نام رکھ دیں گے جس میں حسن رسول کی بات ہو جس میں سیرت نبی کی بات ہو جس میں صورت نبی کی بات ہو جس میں صورت نبی کی بات ہو جس میں نبی کے عینین کی باتیں ہو نبی کے شفتین کی باتیں ہو نبی کے یدین کی باتیں ہو نبی کے رجلین کی باتیں ہو نبی کے تکلم کی بات ہو نبی کے تبسم کی بات ہو نبی کے دہن کی بات ہو نبی کے بدن کی بات ہو نبی کے بدن کی بات ہو نبی کی سکن کی بات ہو میرے نبی کے پسینے کی تذکری ہو میرے نبی کے سینے کی بات ہو میرے نبی کے جمال کے تذکرے ہو میرے نبی کے مدینے کی بات ہو میرے نبی کے حسن کی باتیں ہو میرے نبی کی آل کی بات ہو بات میرے نبی کی کلام کی ہو زبان کی ہو احسان کی ہو اسبات زہرا کے بابا حسنین کی نانا کی ہو وہ جو تعارف میرے گھوڑے والے بابے نے کروایا تھا کہ محبوب یگانا وہ تھوڑی زبان ہے میری زبان ہے اپنی زبان ہے ایسا سارے دی اے کوئی پشتو نہیں ہے کہ سارے دی بولی نہیں زبان تھی آندی تے مل کے پڑھ لو محبوب اچھی آواز آوے نہیں یار اچھی آواز آوے محبوب یگانا او پاپا حسنین دانا نائے حسنین دانا نائے او پاپا زہرا دا حسنین دانا نائے ویسے کہا جاتا ہے نا کہ مسجد کے باہر کی محفل میں روحانیت اتنی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں بندہ اندروں بولے تسی گروڈا بھی کرو تے روحانیت ہوتی ہے ہو پاپا زہرا دا حسنین دانا نائے او حسنین دانا نائے
نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم دو باتیں کر کے اپنے نبی کی عظمت اور شان میں دو جملے کہہ کر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرا نبی صورت میں بھی بے مثال، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال. میرے نبی کی صورت جیسی رب نے کسی کی صورت نہیں بنائی. میرے نبی کی سیرت جیسی رب نے کسی کی سیرت نہیں بنائی. بلکہ سن لو، ہر ذات، ہر انسان اخلاق سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے، یہ برے اخلاق والا ہے. میرے رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہر ذات اخلاق سے پہچانی جاتی ہے، حسن اخلاق میرے نبی سے پہچانا جاتا ہے. جسے میرا نبی اختیار کر لے وہ اخلاق کا حسن ہو جاتا ہے. تو پھر اس لیے صورت میں کوئی میرے یہ جملہ اسی انداز سے سننا ہے، صورت میں کوئی میرے نبی جیسا نہیں، سیرت میں کوئی میرے نبی جیسا نہیں ہے. اور جیسے مجھ سے قبل مولانا خطاب کے دوران فرما رہے تھے کہ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو، یاد رکھو، اس وقت تک کوئی بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ بڑھ کر، ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر، جان مال سے زیادہ بڑھ کر، اپنی عزت و عصمت سے بڑھ کر، اپنی کل کائنات سے بڑھ کر زہرا کے بابا سے پیار نہ کر لے. سن لو لوگو، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، ایک جرنل سے سوال ہے، ایک بڑا سا سوال ہے. لوگ پوچھیں گے اور منکر پوچھیں گے، نانی تو گل سمجھ ہی جایا کرو. منکر پوچھیں گے، وہ کہیں گے جناب تم یہ جو ڈنڈورے پیٹتے ہو، ہر وقت کہتے ہو نبی 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 نبی، یہ جو تم ہر وقت یہی پیغام دیتے ہو، جمعے کی تقریریں سنو، تمہارے مولویوں کی زبانوں پہ نبی نبی، اور میلاد کے جلسے ہو، تمہارے مولویوں کی زبانوں پہ نبی نبی، ہر وقت نبی کا پیار، نبی کا پیار، نبی کا پیار. یہ کیوں تم ہر وقت محبت نبوی کا درس دیتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ نبی سے جڑ جاؤ بندے کو زندگی ملتی ہے. جڑے سجدے سجنا نے لبیک کا نعرہ لایا، میرا پتر میں جس ویلے اس جائی پچاساں تے پھر میں تینوں دساں گا کہ لبیک کتھے کہنی چاہیے. ابھی ذرا چونکہ میں بات کو کروں تو لبیک کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ کسی شروع ہو جاؤ. اس کا مقصد ہوتا ہے نعرے کا. لبیک کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر مرنے مارنے کے لیے کیا آ رہے ہیں. ہاں یہ صرف وہ ہاتھ چاہو جڑے کنگلے نا. سمجھ رہے ہو؟ تو مسلمان نے اس کو دھمکی دی، مسلمان نے اس کو کہا بندے کا پتر بن، جانتا ہے علم دین. تو ہندو نے آگے سے اس کو کہا علم دین کے تو آنے نا، علم دین کو ہم نے قبر میں اتار دیا تھا. اس نے دھمکی لائی نا، انہوں نے کہا علم دین قبر میں چلا گیا تھا. اس کے پتر علم دین گئے ادھر چھڑا تے باہر ہی رہے نا. ہر مسلمان 24 گھنٹے سال دے 12 مہینے، ایک جملہ غور نہ سنو، چاہے کار ہوئے چاہے باہر ہوئے، چاہے تبلیغ تے ہوئے تے چاہے مدرسے میں ہوئے، چاہے درگاہ میں ہو، چاہے ایئرپورٹ پہ ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے جلسے میں ہو، ہر مسلمان عاشق رسول اس جذبے سے سرشار ہونا چاہیے کہ نبی کی ذات کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے میں جان دے بھی سکتا ہوں اور جان لے بھی سکتا ہوں. ہون لانا نعرہ پہلے ترٹیا نعرہ لائے لبیک دی بدنامی کروائی ہے. لبیک ترٹیا نعرہ نہیں چاہیے. من یہ نعرہ بتائے دشمن کو کہ یار جن کے نعروں میں اتنی گرج ہے، ان کی یا رسول اللہ لبیک لبیک.
اور سنو کوئی اس کو سیاسی جماعت کا نعرہ کہے، وہ الگ بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے حصے میں یہ آگے ہے، تو یہ تو نصیب کی بات ہے، ہم کسی کو کیوں کو تنگ کریں، لیکن یاد رکھو یہ نعرہ اس جماعت ابھی بنی نہیں تھی، اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ آپ سینسے والوں کو پتہ ہے ہم اس وقت بھی لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کون ہیں، اور یہ دربار ہے، یہ آستانہ ہے، یہ گھر ہے سیدوں کا، اور اس نعرے کا موجد اور اس نعرے کا سب سے پہلے لگانے والا بندہ ہے حیدر کرار شیر خدا ہے۔ سب سے پہلے مولا علی میدان میں، اور انجنی لایا سی مولا علی ایجیاں ترٹے وچوں کئی لانگے فوسق علی بن ابی طالب، نبی پاک نے پوچھا کون ہے میرے دشمن کو مٹانے والا؟ میں خود آواز آ رہی ہے، سب تک آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے نا؟ کون ہے میرے دشمن کو مٹانے والا؟ فوسق علی بن ابی طالب، مولا علی جمپ لگا کے آئے، مولا علی جمپ لگا کے میدان میں کودے، عرض کیا لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ انڈیا کے کتوں، مودی کے دلوں، آپ بی جے پی کے گنڈوں، سن لو تمہیں ابھی مسلم کی پاور کا ادراک ہی نہیں ہوا ہے۔ ہمارا بچہ باقی جتنا مرضی کمزور ہو، لیکن رسول کی عزت کے لیے، رسول کی ناموس کے لیے، نبی کی ذات کی حفاظت، نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے یہ شعلہ جبالہ ہے، یہ پل بھر میں جان دینے کو بھی تیار ہے، جان لینے کو بھی تیار ہے، اور ہم سینہ تان کے کہتے ہیں آقا انڈیا کے کتوں نے آپ کی توہین کی ہے، ان کی جان دینے کے لیے، ان کی جان لینے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے لبیک لبیک۔ شعلے کاش منہ تر پینے والے ہندوؤں تم دیکھ لو ان کے سینوں میں بھڑکنے والی آگ، کاش کہ تم محسوس کر لو تو تم اس گلی سے نہ گزرو جس گلی میں رسول کا دیوانہ کھڑا ہو، تم وہاں قدم نہ رکھو جہاں مصطفیٰ کا متوالا موجود ہو۔ اس لیے یہ ہم سے لوگ کہتے ہیں یہ تم کیوں پمپ کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں پتر کبھی فوجیوں سے پوچھا ہے کہ جنگ تو تمہاری نہیں ہو رہی، یہ روز پیٹی کیوں کرتے ہو، یہ نشانے بازی کیوں کرتے ہو؟ تو تجھے فوجی بتائیں گے یہ تیاری میں ہے تاکہ جب کبھی ضرورت پڑے وہاں بندوقیں نہ ٹھیک کرتے رہیں، پل بھر میں تیار ہوں دشمن سے نمٹنے کے لیے، اس پر حملہ آور ہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم نے اپنی قوم کے بچے کو تیار کر کے رکھا ہے کہ جب کبھی ناموس سے رسالت پر جان دینے کی باری آئے، یہ جان دینے کی باری آئے، مائیے کی جو کی جو کی سو کی سو نہ کرے، یہ پل بھر میں کہے لبیک
بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو مسلم زندہ ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، وہ سونے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی کی ذات سے محبت کرنے والوں، میرے رب کا قرآن کہتا ہے یاد رکھو، سنو سنو، یہ جو ہم سے پوچھا جاتا ہے تم نبی کے پیار کی دعوت کیوں دیتے ہو، تو میرا جواب تھا اس لیے کہ ہمیں زندگی مل جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج نبی جی کو گل کریے کیوں ہم نبی کا پیار سینے میں بسائے ہیں؟ حضرت ایک بات کر رہے تھے کہ نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اتباع کرو، سن لو، اتباع اطاعت محبوب کی ہوتی ہے، بولو کس کی ہوتی ہے؟ اونچا بولیے کس کی ہوتی ہے؟ اور جسے بندہ پیار کرتا ہے لمن یحب، وہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اب ذرا سننے آپ نہیں جو آتے ہیں استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کس کو کہا؟ صحابہ، بولو اور جملہ سنو، نہ چیکو نہ چاکو نہ پکڑو نہ کروں کچھ نہیں، ہمیں سنی، میں کئی لوگوں کو سخت ناگوار ہوں، کئیوں کی آنکھوں میں اس طرح انہیں تنگ کر رہا ہوں جیسے کہ جناب آنسو گیس انہیں تکلیف دیتی ہے، کانٹے کی طرح چکتا ہوں، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنا وہ پیغام آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ دیتا ہوں یہ گولڑے والا بابا دے کے گیا ہے، یہ بریلی کا امام محمد رضا دے کے گیا ہے۔ ہمارے عقیدے نہ راتوں میں بدلیں نہ دنوں میں، نہ جماعتیں دیکھ کے بدلیں نہ مولوی دیکھ کے بدلیں، نہ ملک دیکھ کے بدلیں نہ علاقے دیکھ کے بدلیں۔ ہم چیلنج سے کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ، میری آج سے 20 سال پہلی کی تقریر میں اور آج کی تقریر میں فرق دکھاؤ کہ اس وقت قریشی کچھ کہتا تھا، آج کچھ کہتا ہے۔ ہم تب بھی نبی نبی کرتے تھے، ہم آج بھی نبی نبی کرتے ہیں، لیکن سنو یہاں تک جھگڑا نہیں ہے، اس پر کم لوگوں کو اختلاف ہے، اصل اختلاف پتہ ہے کہاں سے ہے؟ وہ سنو، ہم کل بھی نبی نبی کرتے تھے، ہم آج بھی نبی نبی کرتے ہیں، اور ہم کل بھی علی علی کرتے تھے، ہم آج بھی علی علی کرتے ہیں۔ باقی بہت ساری چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں، نام علی سٹ بجتی ہے جناب، اور پھر آسان کام آج ان منافق مولویوں نے سنایا، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے، جڑا زیادہ علی علی کر شیعہ ہو گیا ہے، اور جب لے تو لوگوں کی دسنا چاہتے ہیں علی شیعہ دا ہے۔ میں نے ایک جگہ ایک تقریر کی، اس کے بعد مجھے 20 نوجوان لڑکوں کے فون آئے، کہتے ہیں قریشی صاحب آج آپ نے تقریر کے کیا جملہ کیا کہہ کے چلے گئے؟ میں آپ کے سامنے بھی آج وہ بات کر رہا ہوں، خدا کا واسطہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اس بات کا جواب دو،
کیا تم یہ چاہو گے کہ میں وہابی ہو جاؤں؟ کیا تم چاہو گے کہ میں شیعہ ہو جاؤں؟ تو دے دو نا یار، ہزاروں مولوی ہیں، وہابیوں کو دے دو، یہ شیعوں کو دے دو۔ میں ٹھٹھو ہی نہ جاؤں، نہیں گل سمجھ گئے۔ میں اپنا ایک بچہ بھی، ایک چھوٹا سا عام محلے کا بچہ بھی کسی دوسرے کے والے بھائی، اب میں کسی کے مسلک پہ اٹیک نہیں کر رہا، ہر بندے کو اپنا مسلک ہے، یہی گل تسی شیعہ کو جو بھی آسی اسی اپنا بچہ بھی کسی دوسرے نوں نہ دیں، یا کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، میں صرف پیغام دے رہا ہوں، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو پھر بولو ذرا، حنیف قریشی کو چاہو گے کہ یہ شیعہ ہو جائے؟ بولو تو دے دو نا شیعوں کو حنیف قریشی، نہیں دیتے، اور خدا تمہیں ہدایت ہے، مولوی دینے کو تیار نہیں، اتنا بڑا علی ان کے نام کے حوالے کر دیا۔ خبردار کہ کوئی یہ کہے کہ یہ علی علی کرتا ہے یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ علی علی کرنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، علی علی کرنے سے بندہ ولایت کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ آج بچ کے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے میں سینہ تان کے کہتا ہوں، ہمیں سے کوئی روٹھے یا ہم سے کوئی بھاگے، ہم نے کبھی مداحنت نہیں کی، ہم نے کبھی ججو بجو نہیں کیا۔ شاید یہی وہ ہماری بات ہے کہ ہمارے اندر منافقت نہیں ہے، نہ ادھر والے راضی ہیں نہ ادھر والے راضی ہیں۔ مجھے ایک دن ایک بندہ کہنے لگا، جتنا دبنگ ہو کر تو اپنے عقیدے کی بات نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یا ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں کہتا ہے، کاش تو ہمارا ہوتا تو ہم تجھے کہاں کہاں پہنچا دیتے، لیکن تو جن کا ہے پتہ نہیں انہیں کیا ہوا کہ وہ تجھے وہ نہیں دے رہے ہیں جو تجھے دیا جانا چاہیے۔ میں نے کہا میں ان سے کیا مانگوں، یہ دے ہی کیا سکتے ہیں، میں جن کے نام لے رہا ہوں مانگتا بھی ان سے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے ذرا گج بج کے لاؤ دا ذرا نعرہ، مولا علی دا نعرہ منافقوں واسطے قیامت ہے، مولا علی کا نعرہ منافقوں کی موت ہے، مولا علی کا نعرہ منکروں کے سینے میں خنجر کی طرح لگتا ہے۔ اگر شک ہوئے تو کہتے علی علی کر کے ہند تکیا کرو، تو جی رنگ بدلیا نظر نہ آوے تو منو دو کالا بے شک کر لے ہو، تو جی رنگ بدلیا نظر آوے تو پھر منو سلام ضرور کرنا، کہنا واہ بھائی بندیا کہنا تو نسخہ دسیا ہے کہ ساڑنا ہوئے تو پٹرول ڈورن کی ضرورت نہیں ہے، بس دوبارہ علی 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 کے نعرہ لگاؤ ذرا صدا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ نہ ہم ناسبی اور نہ ہم رافضی۔ میں تنکے جے بیٹھا کہ میں کئیوں نہ چنگا لگا۔ حضرت صاحب مٹھے مٹھی تقریریں کنوں پہ ہاتھ رکھ کے کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، پر کٹ وٹ کر کے بالکل اے صاف ستھرا کنی منی کر کے اہنج کر کے گل کرنی تھاڑی اوکھی ہوتی ہے۔ کئی چندے بند ہو جاتے ہیں، کئی لوگ روٹھ جاتے ہیں، ویزے کینسل ہو جاتے ہیں، پرچے ہو جاتے ہیں، شہروں میں پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ سانو نہیں چنگا لگتا کہ سانو ہر شہر چ پروٹوکول ملے تے سارے اگے پیچھے جی سکتی حضور تشریف لے آئے، سانو نہیں چنگا لگتا، پر اسی کہندے ہیں اے پروٹوکول رکھو جیبے بے۔ اسی چاہندے ہیں قیامت والے دن جدوں اساں دی بلاوے دی والا وے تے او علی پاک کون، ابو بکر صدیق کون، دوروں آکھن او آ گیا جی، آ جا آ جا آگے آ جا۔ نہ رافضی نہ خارجی اور ناسبی، ہم ہیں ٹنا ٹن سنی۔ جڑا ہے وہ
بولے جڑا گھٹ واڈے پہلا ٹھیلا پہلا پلا جڑا وہ بالکل نہ بولے اور جاوے جناب تے من اے بھی فکر کوئی نہیں ہوندی کہ سانوں کوئی تقریراں تے نہ بلا سی پر نہ بلا. یہ اس دن کی بات ہے. میں نے ادھر فیصل آباد جانا تھا, وہ کسی وجہ سے وہاں سمجھ گئے ہو نا, انہوں نے کہا جی بس وہ یہ ہو گیا اس لیے آپ تشریف نہ لائیں. تو میں کہا چلو کوئی گل نہیں. ابھی میں بیٹھا تھا کہ ہمارے قریب ادھر شہر کے اندر ہی ان لڑکوں کو پتا چلا, ان کا جلسہ تھا, بڑی کانفرنس تھی کہ یار کوئی صاحب کا جلسہ ادھر ابھی نہیں ہو رہا. وہ پوری گاڑیاں لے کے میرے پاس جو خدا کے لیے جی 10 منٹ آ جائیں. میں جا کے تھوڑی دیر تقریر کی تھی, جیڑا اتھے جا کے ملنا سی اتھے ہی لگ گیا. نہیں گل سمجھ تسی کیا سمجھتے ہو اس مہنگائی کے دور سے 500 سوا تو 1000 تو 5,000 کوئی دینا کسی نے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. مالک کنڈ لگن نہیں دیں, مالک پچھتاون نہیں دیں. میں نے کل جمعے پہ بھی یہ بات کہی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ناموس رسالت کی وجہ سے بھی کتنی دفعہ جیل گیا, کتنی دفعہ ایجنسیوں نے ٹھکائی کی. کئی دفعہ صرف مارا پیٹا ڈنڈے سے نہیں ہوتا. مجھے آج بھی وہ 3 جنوری بھولی نہیں ہے. یخ رات اور مجھے قمیض اتار کے پنکھا چلا کے ٹھنڈے فرش پہ لگا دی. یہ جو آج کئی دوست میرے جانتے ہیں کہ میری تکلیف ہے چھاتی کی, اور مجھے فوراً میرا سر پکڑا جاتا ہے اور میں ایک دم مجھے بخار ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب میری بری حالت ہوئی تو پھر وہ انسپیکٹر آ کر مجھے کہنے لگا ہون دے دیکھ کے دے دے. میں نے کہا چلا ہے تو ابھی تک میرے بارے میں جانتا نہیں ہے میں کون. میں نے کہا کیا ہوگا, تھوڑی دیر اور وقت میں مر جاؤں گا. میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم ٹھیک ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, جو ظلم کر رہے ہیں نا, میں تیری شکایت حضور کی بارگاہ میں لگاتا ہوں. میں نام نہیں لیتا. اس انسپیکٹر نے رونیاں تک پٹڑیاں, آج کوئی بندہ کاش کے تکان والا ہوئے میں تو نہ ملاواں. وہ گل تو انہوں سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہ ایک بندہ جا رہا تھا, سمجھ آ رہی ہے, ایک بندہ جا رہا تھا مجذوب قسم کا بندہ, تو لڑکا لڑکی کھڑے تھے, تو اس کے جناب پاؤں لگا, ٹھوکر لگا, کیچڑ پڑا. تو وہ لڑکا اٹھو سے غصہ آ گیا کیونکہ لڑکی کے کپڑے گندے ہو گئے. اس نے اس کو رکھ کے مارا, نظر نہیں آیا. وہ دیکھ کے ہنس کے مجذوب چلا گیا. تھوڑی دیر ادھر وہ لڑکا ٹیٹھا تھے, اس کی گردن ٹوٹ گئی. عورت روتی ہوئی آئی, بابا اس کو معاف کر دے. اس آکے تھے معافی تے تلافی دی کیڑی گل ہے. اس دے محبوب نو لگی تے انہوں غصہ آ گیا, تے او دے محبوب نو لگی تے انہوں غصہ آ گیا. ان چکروں میں نہ پڑی, محبوبوں کی لڑائی ہے. تو اپنے گھر جا, میں اپنے گھر جاتا ہوں. میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں ساڑھے کتے کو بٹا نہیں مار سکتا یار. رکھے کتے کوئی بٹا مار کے دسے ہوئے. لوگ کہتے ہیں سیدہ دا کتا رکھے ہوئے, ملکہ دا کتا رکھے ہے, راجیاں دا کتا رکھے کتیاں کوئی بٹا نہیں مارتا. تے جے ساڑھے کتیاں کوئی بٹا نہیں مار سکتا تو رسول اللہ دے غلاماں کون کو جاگ سکتا ہے. اس لیے میں آپ کو اس تقریر میں یقین دلانا چاہتا ہوں, یہ جو نوجوان ہوں, آگے آنے والی زندگیوں میں بڑی آزمائشیں ہیں. یہ آزمائشیں اسی پہ آتی ہیں جو پیارا ہوتا ہے. ہر معاملے پہ کوئی بات نہیں ہے, سیاست پہ کمپرومائز کر لو, باقی علاقائیت پہ, لسانیت پہ, حزبیت پہ, سب پہ کمپرومائز کر لو. پر مسلمانوں, میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, کبھی ناموس رسالت پہ معاہدہ اور کمپرومائز نہیں کرنی ہے. نام علی پہ, نام نبی پہ, نام اصحاب پہ کمپرومائز اچھے بولو, اولیاں نہیں بولو, اچھے بولو, نہیں کرنی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرماتا ہے. اور یاد رکھو, لفظ صحابہ جب ہم بولتے ہیں تو رسول اللہ کی امت کا اعلیٰ ترین طبقہ مراد ہوتا ہے. صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کی صحبت سے شرف پایا, چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو, توجہ ہے, اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا.
اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ہر صحابی حضور کی نسبت اور قربت کی وجہ سے جنت الفردوس کا مالک بنے گا، جنت الفردوس میں جائے گا. ذرا بولو سبحان اللہ، اے اونچا بولو سبحان اللہ، ذرا پھر بولو سبحان اللہ. صحابی کہاں جائے گا؟ او علی نہیں بول رہا یار، اونچا بولو، کہاں جائے گا؟ پھر بولو کہاں جائے گا؟ ہاں صحابہ جنت میں سارے ایک جگہ نہیں جائیں گے، درجے اور سارے ایک جیسے بھی نہیں ہیں. کئی وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور کئی وہ ہیں جو جنت میں لے کے جائیں گے. کئی وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور کئی وہ ہیں کہ جو جنت کے مالک ہوں گے. وہ کون ہیں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے نبی نے فرمایا میرا پتر حسن تے میرا بیٹا حسین اے دونوں جنتیاں دے سردار تے مالک نے جنت. یہ علی کرتے ہیں، یہ حسن حسین کرتے ہیں، یہ شیعہ ہو گئے. وہ چبلا آل نبی کوئی صرف شیعہ نہیں ہے، آل رسول ہمارے ہیں، ہمارے ایمان کا قبلہ ہیں. آل نبی تو وہ ہیں کہ جن کی ضرورت ابو بکر صدیق کو بھی ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کو ضرورت ہے علی کی، 1.25 لاکھ صحابہ کو ضرورت ہے زہرا پاک کی، 1.25 لاکھ صحابہ کو ضرورت ہے حسنین کریمین کی، 1.25 لاکھ صحابہ کو ضرورت ہے مصطفیٰ کریم کی. کیوں کہ حضرت ابو بکر سے لے کے صبح قیامت تک ہر مومن اور مسلم پر ان ہستیوں سے پیار کرنا لازم اور فرض اور ضروری ہے. تو اس لیے لفظ صحابی آئے تو پھر سر تلا، لفظ اہل بیت آوے پھر سر جھک جائے کہ ہم آل کے بھی غلام ہیں. پھر بولو آل کے بھی غلام ہیں اور اصحاب کے بھی غلام ہیں. ہم نبی کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں. ہم ہر حضور کی نسبت سے پیار کرتے ہیں. تو خیر میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابیوں کو حکم دیا. تھوڑے سے آوازیں پھر حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. میرا اللہ اپنے نبی کے صحابیوں سے فرماتا ہے او میرے یار کے یارو، جب میرا نبی تمہیں بلائے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اور جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے. سبحان اللہ. سنٹنس ٹھیک بولے؟ نہیں نہیں، کیا ہونا چاہیے یہاں؟ بلائیں. پر میں کہ کروں قرآن کہتے بلائے. پیچھے ذکر کتنے آتا ہے؟ 2 دا. اگے کہتا بلائے. ربا فرمایا لما یحییکم. اللہ اور رسول بلائے تو دوڑ کے آؤ. ملے گا کیا؟ کہا تاکہ لما یحییکم، میرا نبی تمہیں زندہ کر دے. کاش کہ بس آپ کو یہ معراج کا پیغام دل میں اتر جائے اور میرا آنا قبول، شاہ صاحب کا جلسہ منعقد کرنا قبول. میرا رسول بلائے دوڑ کے آؤ. ملے گا کیا؟ جلدی جلدی بولو جواب کو. زندگی ملے گی. یہ تو ویسے ہم مرادی معنی کرتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں. کون؟ نیچے 2 کا ذکر ہے، پھر سیکھا آگے ہے کہ یحییکم. بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے ذکر 2 کا، آگے کیا؟ بلائے پھرے. اور جب آ جاؤ گے تو ملے گا کیا؟ وہ
بھائی کون؟ یہاں بھی دو کی بات نہیں ہے، ایک کی ہے۔ فرمایا یہ بھی تم سمجھو، یار کے پاس آؤ گے تب زندگی ہے، اس نے دی یا میں نے دی، فرق تو کوئی نہیں ہے۔ اب جلدی جلدی بات کو مکمل کر رہا ہوں، اور کوئی محبت کی بولیاں بولنے کو دل کر رہا ہے، کوئی تھوڑا سا ذوق کی بات کرنے کو دل کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا رسول صحابہ سے، پہلے قرآن صحابہ سے کہتے ہیں صحابیوں نبی بلائے تو جلدی بولتے جاؤ، دوڑ کے آؤ، کیا ملے گا؟ نبی تمہیں زندگی دے گا۔ تو سمپل سا سوال ہے، جو وہ دوڑ کے آئیں گے تو مرے ہوئے تھوڑے ہوں گے؟ وہ دوڑ کے آئیں گے تو تب آئیں گے کہ وہ پہلے سے زندہ ہوں گے، تو جب ہیں ہی زندہ تو پھر کیڑی زندگی؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں ایک زندگی وہ ہے جو من جانب اللہ طبعاً ملتی ہے۔ اس زندگی میں سارے ایک جیسے ہیں، دل دھڑکے بندہ زندہ، سانس چلے بندہ زندہ، خون کی حرکت ہو بندہ زندہ، دل کی دھڑکن بند ہو بندہ مر گیا، سانسیں رک گئی بندہ مر گیا۔ اس کانسیپٹ میں ڈاکٹر سٹیتھوسکوپ لگا کر ٹوٹی یہ سانسیں کہنے ہیں، وہ کنہ میں چلا کے دل کی دھڑکن چیک کر کے کہتے ہیں بندے کی دھڑکنیں جاری ہیں، بندہ زندہ ہے، دھڑکنیں رک گئی ہیں، بندہ مر گیا ہے۔ ایک زندگی طبعاً زندگی ہے، اس زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ چھوٹے میں، نہ بڑے میں، نہ اپنے میں، نہ بیگانے میں۔ فرمایا تمہیں اصلی زندگی کا فلسفہ بتاتا ہوں، ایک زندگی وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر زندہ ہو کر دنیا میں آ کر کھا پی کر لیتے ہو، اور ایک زندگی وہ ہے جو فقط میرے یار کی آستانے سے ملتی ہے۔ وہ اصلی زندگی ہے، توجہ ہے، وہ اصلی زندگی ہے۔ تو یہ والی جو زندگی ہے یہ جسے مل گئی وہ قبر میں بھی زندہ، وہ قبر میں بھی زندہ، وہ عشر میں بھی زندہ، وہ ادھر بھی زندہ، وہ تو پھر گل سمجھ آئیے۔ اور رومی کشمیر دی اس واسطے کشمیر دا رومی بولنے آئے کہ جنہ عشق نماز پڑھیاں، وہ ہے گل کسی منکر نو سمجھ نہیں آندی، یہ کہتے خبیث نہ میں بابی نہ میں وابی، میں مسلم سنی کتابی پتر، اے جڑے ہندوان دے بابے نے او ہور نے، تے جڑے عاشقان دے بابے نے توجہ ہے سارے ہیں۔ ہاں یہی بولی ابو جہل بھی بولی سی، میں اب ادھر نہیں جا رہا لیکن پتر تمیز کر، میں بابی بابا بابوں کا دشمن۔ تو سنو، او جنہ عشق میں کوئی پشتو نہیں پڑی نہیں یار، جان بوجھ کے ذرا ذوق لے کے آئے۔ او جنہ عشق نماز پڑھیاں تے او کدی نہ مردے، شک ہوئی تے بیٹھنے آ کے قبراں تے دیوے پردے۔ اس لیے ہماری میلاد کی محفلوں کا پیغام اور میسج کیا ہے؟ اپنے دل میں زہرا کے بابا حسنین کے نامہ سیدہ آمنہ کے لال کا پیار کوٹ کوٹ کے بھر رہا۔ ہم اس ذات کی محبت کا سبق دیتے ہیں، اس ذات کی محبت کی دعوت دیتے ہیں۔ سنیو کہ جو ذات کائنات کے رب کی بھی محبوب ہے۔ کس کی محبوب ہے؟ کائنات کے رب کی محبوب ہے۔ اس لیے میں نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایک ایمان نے منہ والا، کیا جی تسا نہیں تک ایک ایمان ہے، تسبیح ہے اور کسی کو کوئی نہیں، منہ والا
منہ والا ہے کہ ایمان دل والا آ گئی ہے تسبیح پھری دل نہ پھریا او کی کرنا تسبیحاں نو پھڑ کے علم پڑھیا ادب نہ سکھیا او کی کرنا علم پڑھ کے جو ہے نا علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی کرنا علم نو ایمان دو طرح کا ہے کیڑا کیڑا شاہ جی میں اس میں دو گلاں کر کے اجازت چاہوں مجمع در اشارہ نہیں طرف اجازت ہو گئی ان کو سی دسو تو ختم کرتا ہوں نہ آئی کوئی عدے بولے لہذا پھر گل ختم اچھا ماشاءاللہ سنگی یہ کہنا آگے پیٹرول میں کوئی اتنا لا کے آیا پیسے تے پورے کرو تو بارہ چلیں جی مہنگے پیٹرول میں بھی آپ آئے تو صحیح آئیں پہ قوم سمجھے تم نے پیٹرول 200 کر دیا آگے 250 کرنے والے ہو تم نے دیکھا ہم نے روڈیں بلاک کی اس پیٹرول پہ میں نے اس دن نیشنل ٹیلی ویژن چینلز پہ ایک نہیں دو نہیں 20 جگہ اور ایک خاص میٹنگ میں میں نے کئی بڑوں کو کہا میں نے کہا یہاں سے اپنے دماغ کی کلی کو ٹھیک کرو بندے کے پتر بنو مزاج سمجھو پاکستانی قوم کا تم نے ان پہ پیٹرول کا ایٹم بم مار دیا ہے غریب سے غریب تر ہو گئی ہے یہ قوم لیکن پھر بھی یہ تمہارے گریبانوں تک نہیں آئے انہوں نے روڈ بلاک نہیں کیے انہوں نے دھرنے نہیں دیے لیکن سنو یہ مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں جب تم ان کے نبی کے بارے میں بک بک کرو یہ بک بک کرنے والوں کے بارے میں نرم رویہ رکھو یہیں سے پیغام سن لو ہم بھوکے مر سکتے ہیں ہم پیٹرول کے بغیر رہ سکتے ہیں چینی کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم اعلیٰ قسم کے موبائلوں پھلوں اور اعلیٰ قسم کی گاڑیوں کے بغیر رہ سکتے ہیں پر زہرا کے بابے کی محبت اور عشق کے بغیر نہیں رہ سکتے یہ بات سمجھیں یہ سمجھیں کہ یہ کتے سمجھ نہیں رہے یہ جڑے کھودے بار پڑھ کے جناب ایلو یس میں سے پڑھ ککڑ اور جڑے کتیاں سوروں کھا کے پوٹیوں نے کھا کے پڑھ کے آوان تو ساڑھے سیران تے مسلط ہوان ان کتیاں دی خصلت والے نو کہ پتہ رسول دا عشق کی چیز ہوتی ہے زہرا دے بابے دا پیار کی چیز ہوتی ہے ان کو کیا پتہ علی کیا ہے ولی کیا ہے تو میں تو سب قوم تو کہ یہ کرتے ہوندے نہیں ہیں میں صدقے جاواں ووٹاں دے سو سارا سال مولویوں پیچھے نمازاں پڑھ سو سارا سال تسی اللہ تے نبی کر سو جلے ووٹاں ٹائم آسی چون کے جڑا بڑا راہی ہو سی اس میں سیاسی گلا نہیں کرنا پر میں ایڈا بللہ بھی نہ میں اسی اپنی قوم سبق نہ پڑھاواں دے اتو تلے کوئی اسی سبق پڑھانا میں کسی سیاسی جماعت کا نہ جھنڈا لگائے نہ سیاسی جماعت کا نعرہ لگائے میں تو صرف پیغام دے رہا ہوں باقی تسی اللہ تو سو ہدایت دے اللہ تعالیٰ عقل دیتی ہوئی ہے سمجھدار لوگ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے یہ سارا سال ساڑھے میں دین رہندا ہے 4 سال ساڑھے جو اسلام رہندا ہے نبی رہندا ہے علی رہندا ہے سارا کچھ رہندا ہے یہ 5ویں سال کدھر چلا جاتا ہے اسلام جلے ٹھپے لا کے تو چٹے دیاں خبیثاں کمینیاں تے بدماشاں اتنے بھیجتے ہیں پھر اسی آتے ہیں اسمبلی میں دین کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے شاہ جی پھر میرے سامنے مجھے کہتے ہیں قریشی صاحب دیکھیں نا ذرا بیان دینا ٹی وی پہ میں کہا ٹی وی دے بھی دے وہی کتے بیٹھے ہوئے ہیں میں کی کروں کاش کہ تو قریشی صاحب جیسا بندہ اسمبلی میں بھیجنا تے انہاں دی نانی نہ مار کے رکھ دئیے رسول بھیجو نا تم علماء کو بھیجو نا تم دین والوں کو
اتنے کدے راجا پنی کدے چودھریزم کدے خاندانیزم کدے پارٹیاں تو سمجھ بڑی ہوگیا اس ویلے تانوں نبی نبی یاد نہیں آتا تہیا کرو یا تے ووٹ دینا نہیں تے جے دینا ہے تے نوٹ بھی نبی دے نام دے تے ووٹ بھی نبی دے نام داؤ ذرا سبحان اللہ دی صدا اچھی آواز پھر والا سبحان اللہ پھر والا سبحان اللہ پھر والا سبحان اللہ الیکشن کے دنوں میں مجھے کئی پارٹیوں والے کہتے ہیں اس بندے آئے سال کے نہیں آن دینا یہ ایک بار پھر گیا دیتے سارا چڑھو مر گیا لیکن ہون دے سانوں بھی سمجھ آ گئی یہ ووٹ ہم ہمیں جتے دو جتدا ہوئی ہے جیسا فرشتے پکڑ کرتے جائیں یہ بھی رولا ہے لہذا انہیں فرشتیاں نہ تیاری لا کے رکھو تو پھر سارے کام اوکھے بھی سوکھے ہو جاندے نے اللہ ہی تعالیٰ دا جاندے ہوئے لیکن چونکہ ہمارا ایک اپنا مزاج ہے محبت کی بولی بولنے والے ہیں اس دس رہے ہیں قوم نو اسی بللے چلا لینا سانو سارا کچھ پتہ ہے اسی کہانی کھانے سب پتہ ہے لیکن چونکہ ہمیں بلایا کس لیے گیا ہے نبی کے ذکر کے لیے تو پھر اسی جھوم جھوم کے کہنے لب پہ ناتے پاک کا نغمہ پیارے نبی سے میرا رشتہ اور آج بھی ہے اس نجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وہ میرا رسول جب تمہیں بلائے توڑ کے آؤ تاکہ تمہیں وہ زندہ کر دے آؤ دوستان گرامی میرے نبی کے یار ہیں وہ میرے مصطفیٰ کا دربار ہے نبی کی مسجد میں نماز پڑھ کے جانے والے ان کی داڑیاں بھی ایک جیسی بولی بھی ایک جیسی قوم قبیلے بھی ایک کوئی عربی بولتے ہیں سارے اندر سے نماز پڑھ کے باہر جاتے ہیں گلیوں میں کھڑے ہو جاتی ہیں تمسخر اڑاتے ہیں کہتے ہیں اسی پچھے ہونے اتوں اور ہونے وچوں اور ہونے تے محمد نو کوئی پتہ نہیں چلتا وہ آپس میں تمسخر اڑاتے ہیں تو جب ان سے کوئی کہتے ہیں بندے بنو مومن بن جاؤ تو پھر آگے سے کہتے ہیں آمنا اوے اسی تے پکے مومن جب یہ وہ دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صحابہ حیران ہو کر کہتے ہیں ربا انہیں ہم کیا کہے یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں سارے کام کرتے ہیں پر تیرے یار کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں خود کو یہ مومن کہتے ہیں انہیں ہم کیا کہیں رب کا قرآن آ گیا اور اس میں زبان نبی کی ہے خطاب نبی کے یاروں کو ہے اللہ دی قسم یار مست ہو کے نکلو سن ہے خطاب میرے نبی کے یاروں کو ہے میرا رب فرماتے ہو میرے یار کے یاروں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ان کے کلموں پہ نہ جاؤ ان کی داڑھی پہ نہ جاؤ ان کی پگڑی پہ نہ جاؤ ان کی نمازوں پہ نہ جاؤ ان کے قرآن پڑھنے پہ نہ جاؤ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ یہ سچے ہیں یہ کوڑے تو میں اللہ کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں اگر یہ میرے یار پر ایمان تمہارے والا لائیں تو پھر ہے ہدایت والے کوئی بات سمجھ آئیے جی اگر یہ میرے یار پر ایمان تمہارے والا لائیں بس صحیح گلا میں سمجھا رہا تو پھر یہ کون ہے ہدایت والے اب چیک کرنا ہے کہ صحابہ والا ایمان کون سا ہے تو ذرا کھولو تم کون سا ایمان ہے تو لفظوں میں تو وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کی بھی بولی عربی ان کی بولی بھی عربی ان کی بھی اتنی نمازیں ان کی بھی اتنی نمازیں اور ان کی بھی زبان پہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ ان کی زبان پر بھی وہ ہے تو پھر فرق کس بات کا ہے پھر رب کیا کہہ رہے انہاں والا ایمان لاؤ ربا انہاں دا کلمہ بھی ہوئی ہے
انہاں دا کلمہ بھی ہوئی ہے. پتہ چلا یہاں کسی اور خاص چیز کا مطالبہ ہے جیڑا اتھی ہے تے میری آج کی تقریر ہے اور میرا جملہ مکمل ہو گیا, تقریر مکمل ہو جائے گی. اوے فرق کیا ہے انہاں وچ تے انہاں وچ نہ داڑھی دا فرق, نہ پگڑی کا فرق, نہ کلمے کا فرق, نہ نماز کا فرق, اور کچھ فرق نہیں ہے. فرق ہے تو کس میں؟ اب سنو, حضرت قاضی ایاز کہتے ہیں, حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں, وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں, امام سیوطی کہتے ہیں حضرت کا ایمان تھا ادھر ابو بکر عمر عثمان حیدر کا بھی ایمان تھا. تو مومن سن ہے اندروں توجہ ہے جی سب. تو اب سوال یہ ہے یہ دل کے مومن کب بنیں گے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ مجادلہ, سبحان اللہ یا راستہ بولے سبحان اللہ. میرا اللہ فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان. بھائی قرآن کی بات ہے اور بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. بالکل جملے میرے جڑے جڑے آ رہے ہیں. کیڑی گل ہو رہی سی؟ کیڑے مومن؟ دل والے. یہ دل والے مومن ہوتے کون ہیں؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. تم ان لوگوں کو اس حالت میں نہیں پاؤ گے جو اللہ رسول کے دشمنوں سے یاری لگاتے پھریں. ادھر لو کانوا آباؤہم و ابناؤہم و اخوانہم و عشیرتہم, چاہے ان کے باپ ہوں, چاہے ان کے بھائی ہوں, چاہے ان کے بیٹے ہوں, چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہوں, تم دشمنان رسول سے انہیں یاریاں لگاتے نہیں دیکھو گے. یا اللہ جو نبی کے مقابلے میں باپ چھوڑ دے, نبی کے مقابلے میں بیٹا چھوڑ دے, نبی کے مقابلے میں رشتہ داروں کو چھوڑ دے, تو وہ ہوتا کون ہے؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اور اے دل والا مومن, یہ ہے دل والا مومن.